تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، جو بہت زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر بندے ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رب، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت 70 مرتبہ اسے آواز دیتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو۔ تو تیرے رب سے مانگ تو صحیح، تو کہاں ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہے؟ کبھی کسی کے دروازے پہ جا رہا ہے، کبھی کہیں پہ جا کے ماتھا پھوڑ رہا ہے، کبھی کسی سے مانگ رہا ہے، کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھ، مصلی بچھا، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے، اللہ کے حبیب پہ درود پڑھ، پھر سجدے میں جا اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں جو تجھے حاجت ہے اللہ سے مانگ، وہ رب تیری حاجت کو پوری کر دے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے نہیں مانگتے ہم لوگ۔ پیر صاحب کے آئے، ہم نے ہاتھ چوم لیا، اچھی بات ہے ہاتھ چومنا، حضور کی آل ہیں، اہل بیت ہیں، ادب کرنا واجب ہے، لیکن ماں باپ جو گھر کے اندر بوڑھے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کبھی اچھے سے بات ہی نہیں کرتے، ان کے کبھی ہاتھ نہیں چومتے، ان کے کبھی قدموں کو بوسہ نہیں دیتے۔ مزار پہ جائیں گے، وہاں جا کے جو ہے وہ بزرگ کی مزار کی چوکھٹ پہ بوسہ دے رہے ہوں گے وہاں پہ۔ ماں باپ گھر کے اندر بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کبھی قدموں کو بوسہ دینے کی کوشش کی ہم نے؟ کبھی سوچا کہ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہاں ہمیں شرم آتی ہے، ان سے ہم ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے۔ وہ ماں باپ جن کا مقام اتنا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، یہ حکم دیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ بھی کریں، پیر صاحب کے ہاتھ چومیں، کچھ بھی کریں، کتنا بھی کریں، اگر ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو پیر صاحب کے ہاتھ چومنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ اصل آپ کا جو پیر ہے وہ ہے آپ کے باپ اور آپ کی ماں، وہ غوث پاک سے بھی بڑے ہیں مرتبے میں، میری بات سنیں، کان کھول کے سنیں آپ، وہ کوئی بھی بڑا پیر ہو اس سے بھی بڑے ہیں۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے، سمجھیں تو صحیح ہم لوگ، کبھی غور کرنے کی کوشش تو کریں۔ ایسے ہی تو حضور نے نہیں ارشاد فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، ہم لوگ جو جنت پیر صاحب کے پاس تلاش کر رہے ہوتے وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ کبھی ان کے قدموں کو بوسہ دے کے دیکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیکھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے دیکھے۔ وہ پہلے جب اس منزل کو آپ پا لیں گے پھر پیر صاحب کا ادب کریں، دونوں فیض ملیں گے، لیکن اس کو چھوڑ دیں گے، صرف سوچیں گے کہ ادھر سے فیض مل جائے تو نہیں ملے گا۔ بایزید بستامی کے تعلق سے آتا ہے، 12 ہم لوگ سنتے ہیں، ماں سے اجازت لی، 12 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ ایک دن رات میں گاؤں سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا اتنا وقت گزر گیا ہے، امی جان سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، دروازے پہ آئے تو سوچا کہ 12 سال ہو گئے، ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا، تو رات میں ٹھنڈی رات ہے، کیوں نیند خراب کروں، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، تہجد کے لیے ماں اٹھی، وضو کرنے لگی تو نالی سے پانی باہر آیا تو سمجھ گئے کہ ماں جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھی ہیں، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی، مالک میرا بایزید 12 سال سے تیری راہ میں نکلا ہوا ہے، اس کو اپنا قرب نصیب کر دے۔ دروازہ کھولا، ماں کی قدموں کے ساتھ لپٹ گئے، کہا میں جس کو 12 سال سے جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا وہ رب مجھے میری ماں کی دعا سے مل گیا۔ ماں کی خدمت کریں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔